السلام علیکم کسان بھائیوں، میں ہوں آپ کا میزبان ممتاز سامول اور آپ دیکھ رہے ہیں ایگری اخبار۔ اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کا بٹن دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی والا آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ کسان بھائیوں، کیا آپ چائے کی تاریخ جانتے ہیں؟ اگر نہیں جانتے تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ چائے دنیا میں پانی کے بعد سب سے زیادہ پیا جانے والا مشروب ہے جو دنیا کے ہر خطے میں علیحدہ طریقے سے تیار اور استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ مشروب دنیا بھر میں کافی سے بھی زیادہ مقبول ہے۔ چائے کا اصل خطہ چین کا جنوب مغربی علاقہ ہے جہاں سالانہ 1.6 ارب پاؤنڈز چائے پی جاتی ہے۔ کسان بھائیوں، تاہم فی فرد چائے پینے کے حساب سے ترکی، آئرلینڈ اور برطانیہ سب سے آگے ہیں جہاں دنیا کے سب سے زیادہ چائے کے شوقین پائے جاتے ہیں۔ کسان بھائیوں، چائے کی دریافت کا صحرا ایک چینی کسان شن نونگ کے سر ہے جو چینی عقائد کے مطابق ذرات کا بانی ہے۔ اپنے ایک مذہبی سفر کے دوران اس نے غلطی سے زہر سے بھری ایک جڑی بوٹی 72 بار کھا لی، جس کے بعد وہ مرنے کے قریب پہنچ گیا۔ اسی وقت ایک پتا ہوا میں اڑتا ہوا شن نونگ کے منہ میں چلا گیا۔ شن نونگ نے اس پتے کو چبا لیا اور اسی پتے نے اسے مرنے سے بچا لیا۔ یہی پتی چائے کا پتا تھا جو آگے چل کر دنیا کے مقبول ترین مشروب کی حیثیت اختیار کر گیا۔ گو کہ چائے کسی بھی زہر کا تریاق نہیں، تاہم شن نونگ کی اس کہانی کے باعث جسے مورخین ایک داستان بھی قرار دیتے ہیں، چائے چینی مذہبی عقائد و روایات میں ایک اہم درجہ رکھتی ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق چائے کی پہلی کاشت اسی خطے میں تقریباً 6000 سال قبل کی گئی تھی۔ اس وقت مصر کے فرعین کو اہرام مصر تعمیر کرنے میں بھی ابھی 1500 سال کا عرصہ باقی تھا۔ چائے کو ابتدا میں کھانے کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، کہیں اس پودے کو بطور سبزی استعمال کیا جاتا تھا اور کہیں اسے گندم کے دانوں کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جاتا تھا۔ کھانے سے مشروب کی حیثیت چائے نے صرف 1500 سال قبل اختیار کی، جب کسی نے حادثاتی طور پر دریافت کیا کہ حرارت اور نمی کے ذریعے ان پتوں سے نہایت ذائقہ دار مشروب تیار کیا جا سکتا ہے۔ چائے کے مختلف استعمالات کے طویل ارتقاء کے بعد بالآخر گرم چائے نے مشروب کی اسٹینڈرڈ حیثیت اختیار کر لی۔ اس وقت چائے کے بہت سارے پتے لے کر انہیں پیس کر پاؤڈر کی شکل دینے کے بعد گرم پانی میں ملایا جاتا، جس کا ابتدائی نام مو چا یا بیچ چا تھا۔ یہ مشروب چین میں نہایت تیزی سے مقبول ہو گیا۔ بہت جلد اس کا تذکرہ چینی ادب و شاعری میں بھی کیا جانے لگا، جبکہ یہ بادشاہوں کی پسندیدہ شے بن گیا۔ اس وقت چینی فنکاروں نے چائے کی سطح پر نقش و نگاری بھی انجام دی۔ اسے آپ آج کے زمانے کے جدید کافی آرٹ کی ابتدائی شکل کہہ سکتے ہیں۔ یہ وہ دور تھا جب ریشم اور چینی مٹی کے برتنوں کی تجارت نے چین کو اہم تجارتی طاقت بنا رکھا تھا۔ بہت جلد ان دو اشیاء کے ساتھ چائے بھی چین کی اہم تجارتی شے بن گئی اور بڑے پیمانے پر چین نے اس کو خریدا جانے لگا۔ 9ویں صدی میں ایک جاپانی راہب اس پودے کو بطور تحفہ چین سے جاپان لے کر آیا۔ ابھی تک چائے صرف چین میں اگائی جاتی تھی اور چند ایک ممالک اسے چین سے خریدا کرتے تھے۔ 9ویں صدی میں جب چین پر دونگ خانوادے کی حکومت تھی، ایک جاپانی راہب اس پودے کو بطور تحفہ چین سے جاپان لے کر آیا۔ اس کے بعد جاپان میں چائے کی مقبولیت کا دور شروع ہو گیا۔ 16ویں صدی میں ڈچ تاجر چائے کی بڑی مقدار یورپ لے کر آئے اور یہاں سے چائے کی مقبولیت کا نیا دور شروع ہوا۔ برطانیہ میں چائے کی مقبولیت کا صحرا ملکہ کیتھرائن آف برگنزا کے سر ہے۔ کیتھرائن پرتگال کے ایک اہم خاندان سے تعلق رکھتی تھی جس نے 1661 میں شہنشاہ چارلس دوم سے شادی کی۔ سنہ 1662 سے 1685 تک برطانیہ کی ملکہ رہنے والی اس غیر ملکی خاتون نے چائے کو برطانوی اشرافیہ کا ایک پسندیدہ مشروب بنا دیا۔ برطانیہ اس وقت دنیا کے دیگر ممالک پر اپنا نو آبادیاتی تسلط قائم کر رہا تھا۔ اسی تسلط کے زیر اثر برطانیہ کے ماتحت علاقوں میں دیگر اشیاء کے ساتھ چائے کا رواج بھی فروغ پانے لگا۔ 1700 تک چائے یورپ میں کافی سے 10 گنا زائد فروخت کی جا رہی تھی، جبکہ ابھی تک اس کی کاشت صرف چین میں کی جا رہی تھی۔ اس دور میں چائے کی تجارت ایک منافع بخش کاروبار بن چکی تھی اور بڑے بڑے سمندری جہاز صرف چائے کی کھیپوں کو ایک سے دوسرے ملک پہنچایا کرتے تھے۔ ابتدا میں برطانیہ چائے کو چاندی کے سکوں کے عوض خریدا کرتا تھا، تاہم یہ سودا اسے مہنگا پڑنے لگا۔ اسی دوران اس نے چین کو چائے کے بدلے افیم دینے کی پیشکش کی، جسے چین نے قبول کر لیا اور یوں دونوں ممالک میں چائے اور افیم کا تبادلہ ہونے لگا۔
19वीं सदी में चीन और बरतानिया के दरमियान चाय और अफीम का तबादला होने लगा। ताहम बहुत जल्द इस तजारती तबादले ने चीनी शहरियों की सेहत पर बदतरीन मनफी असरात मुरतब करना शुरू कर दिए। चीनी अफीम के नशे में मुस्तकिल धुत रहने लगे। 1839 में एक चीनी हुकूमती अहदेदार ने अफीम की एक बड़ी बरतानवी खेप को तबाह करने को हुक्म दिया। ये इकदाम इन दोनों अक़वाम के दरमियान एक जंग के आगाज़ का बायस बन गया। 1842 में तुंग खानवादे ने बरतानिया से शिकस्त के बाद हांगकांग की बरंदरगाह अंग्रेज़ों के हवाले कर दी। चाय की तिजारत दोबारा बहाल हो गई, लेकिन अब उसमें चीन की मर्ज़ी की शराइत शामिल नहीं थी। इस जंग ने चीन की मुआशी हैसियत को खासा मुतासर किया। बरतानवी माहिर हयातियात रॉबर्ट फॉर्चून बरसगीर पाक हिंद को अपना महकूम बनाने वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चाय की फसल पर अपनी इजारादारी कायम करने के लिए खुद इसे उगाना चाहती थी। इस मकसद के लिए एक बरतानवी माहिर हयातियात रॉबर्ट फॉर्चून को मुकर्रर किया गया कि वो किसी तरह एक खुफिया ऑपरेशन के जरिए चीन से चाय के पत्ते चुरा कर ले आए। रॉबर्ट अपना बहरूप बदलकर चीन में चाय की काश्त करने वाले पहाड़ों में एक ख़तरनाक मिशन पर निकल गया। यहाँ से उसने चाय के पौधों को भारत के इलाके दार्जिलिंग में स्मगल किया। बादशाह दार्जिलिंग में भी मुकामी तौर पर चाय की काश्त का आगाज़ कर दिया गया। तुर्की की मीठी राइस चाय से लेकर नमकीन तिब्बतन मक्खन वाली चाय ताकि ये मशरूब दुनिया भर में बेपनाह मकबूल है और रोज़ाना इसका इस्तेमाल ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। दुनिया का हर इलाका इसे अपनी रवायात के मुताबिक तैयार और इस्तेमाल करता है। मुख्तलिफ़ ज़बानों में इसका नाम भी मुख्तलिफ है। ताहम चाय के जिस्म और दिमाग को ताज़ा दम करने और फ़र्ज बख्शने, एहसास दिलाने की खासियत यकसा हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और वीडियो को शेयर भी करना है। बेहद शुक्रिया।